آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اشال شوکت جو پین ایشین ایمبیسڈر ہیں واٹس ایپ کی، ان کو میں ویلکم کرتا ہوں اور ڈیکسن ویلفیئر سوسائٹی میں اور محمد گیٹر لم سینٹر میں۔ اور آج ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ ہماری ینگ جو ایمبیسڈر ہیں وہ یہاں پہ اسپیشلی فیصل آباد سے یہاں گجرات آئی ہیں، انہوں نے سیالکوٹ میں بھی لیکچر کیا۔ تو گجرات میں ہمارے جو ہیں ینگ جو ہمارے ہاشم حمزہ ہیں، جو ہمارے جو ہیں یہاں پہ اس کے لائن چل رہے ہیں، ایشال کی لائنز پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو واٹس ایپ کے پروجیکٹ کو آگے چلائیں۔ تو ہی از ورکنگ آلسو ود ڈاکٹر گیٹر۔ تو میں ایشل سے کہوں گا کہ آپ اپنا کچھ میسج جو آپ دینا چاہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ایشل شوکت ہے اور میں واٹس ایپ کی چیف یوتھ پین ایشین ایمبیسڈر ہوں۔ اس کے ساتھ میں مڈ لینڈ انٹرنیشنل ایج ٹرسٹ یو کے مائٹ کی ایمبیسڈر ہوں۔ اس کے ساتھ میں ممبر ہوں پلانٹری ہیلتھ الائنس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور میں پاکستان کلیف لپ اینڈ پیلٹ ایسوسی ایشن گجرات کی بھی ایمبیسڈر ہوں۔ آج یہاں پر پریس کانفرنس رکھنا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پیغام دینا، لوگوں تک اویئرنیس دینا کلب فٹ کے بارے میں۔ اصل میں جب میں نے کیمپ لگایا کلب فٹ کا فیصل آباد میں، تو ایک 40 سال کی عورت میرے پاس آتی ہے اور وہ کلب فٹ کی مریض ہے، اور وہ مجھے وہاں پر آتی ہے اور رونے لگ پڑتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ نہ میں نے کبھی عید منائی ہے، اور نہ میں کبھی گھر سے باہر نکلی ہوں، نہ میری شادی ہوئی ہے۔ تو جب اس کے والد سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں، تو وہ رونے لگ پڑتے ہیں، اپنا سر نیچے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری یہ غلطی ہے۔ تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا ہے کہ اگر آپ کا بچہ کلب فٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو آپ یہاں پر محمد گیٹڈ آرٹیفیشل لمب اینڈ کلب فٹ سینٹر میں لے کر آئیں۔ یہاں پر ہم ان کو ٹریٹ کریں گے اچھے طریقے سے۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کو فری سرجریز دیں گے۔ اسی طریقے سے ایون جو ویل ایجوکیٹڈ پیرنٹس ہیں، اب مجھے بہت میسیج آتے ہیں پچھلے 15 دنوں میں، ایون جو ویل ایجوکیٹڈ پیرنٹس ہیں ان کا مجھے میسیج آتا ہے، 10 سال کے بچے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی، تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کے بارے میں جتنا ذکر کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں۔ اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ واٹس ایپ کا ذکر کیا، میں واٹس ایپ کی چیف یوتھ پین ایشین ایمبیسڈر ہوں۔ یہ میری ڈیپٹی انیشا شوکت ہے۔ پروفیسر گیٹرڈ جو اس کے فاؤنڈر ہیں، اصل میں پروفیسر گیٹرڈ نے دیکھا کہ لوگ سنگل یوز بہت کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر پلاسٹک کا سنگل یوز اتنا ہوگا تو پوری دنیا پلاسٹک سے بھر جائے گی۔ تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی واٹس ایپ، جس کا مطلب ورلڈ اگینسٹ سنگل یوز پلاسٹک ہے۔ اب دیکھیں، سمجھے میں نے آپ سے 1 منٹ میں بات کی، تو 1 منٹ میں 1 بلین پلاسٹک آلریڈی پھینکا جا چکا ہے۔ تو اگر میں آپ سے 10 منٹ بات کروں گی تو 10 بلین پلاسٹک پھینکا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں انیشیٹوز لینے چاہیے، جس طرح پلاسٹک کی بوتلوں کی جگہ آپ میٹل بوٹلز استعمال کریں، اور جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو سوئچ آف کر کے جائیں، اور اسی طریقے سے آپ کو پانی بھی ویسٹ نہیں کرنا، کیونکہ دنیا میں صرف 3% فریش واٹر ہے۔ اور اسموک کی سب سے بڑی ریزن آج کل جو ایئر پولیوشن ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن ہے اسکولز۔ اب وہ کیسے؟ اصل میں جب باہر مختلف اسکولز ہیں جہاں پر لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، تو جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ باہر ہی ہوتے ہیں اسکول کے، اور جب انجن چلتے رہتے ہیں تو اس میں سے دھواں نکلتا ہے، اور اسی میں بچے سانس لیتے ہیں، اسی میں ارد گرد کے لوگ سانس لیتے ہیں، اور پھر وہ بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح ایستما ہے، لنگ کینسر ہے۔ اور جب یہ بیماریاں لگتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تو پیدائشی مسئلہ تھا، ہمیں اب پتہ چلا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں زیادہ تر جو کچنز ہیں وہ ہمارے بیڈ رومز کے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے لیونگ روم کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے کچن ہیں وہ ہمیں باہر بنانے چاہیے، آؤٹ ڈور کچنز ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے میں مرد حضرات کا بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے فیملی ممبرس کے سامنے، کسی کے بھی سامنے سگریٹ نہ پئیں اور سگریٹ کو تھوڑا سا کم کریں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اینیمل فارمنگ جو اینیمل ویسٹ ہوتا ہے، بیسکلی اس میں سے میتھین نکلتا ہے، اور جو میتھین ہے وہ ہماری ارتھ کو وارم کرتا ہے۔ جب ہماری زمین گرم ہوتی ہے تو اس سے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں اور پھر سیلاب آتے ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم میٹ کم کریں, گوشت کم کریں. اس کے لیے ہم میٹ لیس ٹیوزڈے رکھ سکتے ہیں, میٹ لیس وینسڈے رکھ سکتے ہیں, ایک دن رکھ سکتے ہیں ہفتے میں جس میں ہم گوشت کو اوائڈ کریں. اور ہمیں آج کل ہمارے ملک کے بھی اس طرح کے حالات ہوئے ہیں کہ ہمیں ان کے لوکل پروڈکٹس استعمال کرنے چاہیے, ہمیں زیادہ درخت لگانے چاہیے کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں اور ہمیں آکسیجن دیتے ہیں. اور اب میں بیسکلی ایک انیشیٹو لینا چاہتی ہوں. ہم اسکولز میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جہاں پر ہم واٹسپ بنز رکھ رہے ہیں. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ بال پوائنٹ بہت استعمال ہوتا ہے اور جو بال پوائنٹ ہے اس کو بنانے کے لیے پلاسٹک بہت استعمال ہوتا ہے. تو بیسکلی اگر آپ کا بال پوائنٹ یا پھر جو جیل پین ہے وہ ختم ہوتا ہے تو آپ اس بن میں ڈالیں. ہمارے پاس ادھر فیصل آباد میں ایک واٹسپ ریسائکلنگ یونٹ ہے اور وہاں پر ہم مختلف جگہوں سے پلاسٹک اکٹھا کرتے ہیں. جس طرح اسکولز ہیں تو بال پوائنٹ ادھر جائیں گے جو بعد یوز نہیں ہو سکتے, تو ہم ان کو وہاں پر ریسائکل کریں گے, اس سے نیا پروڈکٹ بنائیں گے. جب ہم ولیجز میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پر جو ہماری 3 پلاسٹک بوٹلز, ایک انگلش میں کہانی ہے, چائنیز میں کہانی ہے اور جو اردو میں ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے, تو وہ ہم ولیجز میں پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں نالج دیتے ہیں. ہم لٹر پکنگ بھی کرتے ہیں. لٹر پکنگ میں بیسکلی ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں گورنمنٹ اسکولز پہ کیونکہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہماری زمین ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ماں ہے اور ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. جس طرح ہم اپنے گھروں کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھنا ہے. جس طرح میں انور خواجہ انڈسٹریز گئی سیالکوٹ میں, تو وہاں پر ایک فٹ بال بنائی گئی جو ورلڈ کلاس فیفا میں جو استعمال کی جاتی ہیں فٹ بالز. تو جو 10 ریسائکل بوٹلز ہیں ان کو انہوں نے یوز کر کے فٹ بال بنایا. اسی طریقے سے ہم لوگ کہتے تو ہیں نا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. جو ہماری گورنمنٹ آف پنجاب ہے وہ پلاسٹک اٹھا رہی ہے. فیصل آباد میں انہوں نے پورا پلاسٹک اٹھا دیا, پورا کچرا اٹھا دیا, اور میں دیکھ رہی ہوں 3 دن بعد پھر ادھر اتنا کچرا ہے. تو یعنی کہ یہ گورنمنٹ کا اس میں کوئی قصور نہیں, اس میں ہم نے بھی کام کرنا ہے کیونکہ ہم نے چینج لے کر آنا ہے. ٹوگیدر وی کین میک واٹسپ ڈن. اور اسی طریقے سے ہم تو ایسے کام کریں جس طرح میڈ ابھی کام کر کے گئی ہے, پھر کچرا آ گیا, پھر میڈ آئی ہے, پھر کچرا کر دیا, پھر میڈ آئی ہے. تو ہمیں اس پہ غور دینا چاہیے کیونکہ ہماری زمین ہماری ذمہ داری. تھینک یو. اچھا میڈم یہ بتائیے گا, ماشاء اللہ ڈاکٹر گیٹٹ سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے, ان سے آلریڈی بریفنگ بھی ہم نے لی ہوئی ہے, پریس کلب میں بھی وہ وزٹ کر چکے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ یہ تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں. گجرات کے لوگ تو ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ ماشاء اللہ ہمارے سٹی میں آئی ہیں, آپ فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہیں. تو چونکہ آپ نے جو کہا کہ ایسا ہی ہے کہ عوام میں بیسکلی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ جو ابراڈ ہے, یورپین کنٹریز ہیں یا UK ہے یا بگ کنٹریز ہیں جن کی ہم بات کریں, تو وہاں پر ایک ایگزامپل سیٹ ہے. میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا, تو وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی وہاں پر انلیگل چلا گیا, اس کے پاس کام نہیں تھا, تو وہ کیا کرتا تھا, وہ ان دا ایوننگ وہ جاتا ہے پارک میں, وہاں پر لوگ جو ہے نا وہ ڈرنکس پی کر بوٹلز جو ہے وہ ڈسپوز کر دیتے ہیں, ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں جی. وہ وہاں سے پک کرتا ہے, وہاں پر مشینز بنی ہوئی ہیں, جا کے وہاں پر وہ مشین میں ڈالتے ہیں, وہ شیشے والی علیحدہ ہے اور وہ جو دوسری ٹین پیک ہے وہ علیحدہ, اس میں ان کو اس کے اگینسٹ چارج ملتا ہے, مشین ان کو پے کرتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پارک کی صفائی بھی الٹیمیٹلی ہو جاتی ہے, بے شک وہ اپنے لالچ میں ہی کر رہے ہیں. تو کیا کوئی ایسا پروجیکٹ ہم لانچ نہیں کر سکتے چھوٹے چھوٹے سٹیز میں, کوئی ایسا دیکھیں یہاں پر ابھی جو ریسائیکل کا سسٹم ہے وہ پاکستان میں تو اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمارا یوزیج ہے پاکستان میں, اس کے اگینسٹ اگر ہم چیک کریں تو ریسائیکل کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ریسائیکل کرنا ہے, تو اس کے لیے کوئی نیکسٹ پلان ہے ہمارے پاس, یا ڈاکٹر گیٹٹ صاحب نے کوئی اس کا پلان بنایا کہ جب ہم اگر اس کو دیکھیں, جب ہم کلوز کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں عوام کو آپشن دینے کی بھی ضرورت ہے. تو اس کے اگینسٹ آپ کا واٹسپ کا کوئی ہے پروگرام کہ ہم ایک ڈسپوز مشینیں لگائیں سٹیز میں, یا پھر اس کے اگینسٹ
ہم یہ کریں کہ بھئی یہ ہم یہ چیزیں ختم کریں گے تو اس کے اگینسٹ ہم یہ یوز کریں گے. اچھا، میں نے جب واٹس ایپ میں میں نے کام کرنا شروع کیا تھا تو پہلے میں آئیڈیا دیتی تھی، یہ سیم آئیڈیا میں نے دیا تھا. تو پھر بیسکلی یہاں پر پاکستان میں یہ تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ چوری وغیرہ نہ ہو جائے، اور اسی طریقے سے ہم بیسکلی زیادہ واٹس ایپ کا جو ہے وہ ہماری ینگ جنریشن کو ان کو اویئرنیس دینا ہے، کیونکہ آگے جو ہے یہ ینگ جنریشن ہی ہمارے ملک کو سنبھالے گی، دنیا کو سنبھالے گی. تو ان کو اویئرنیس دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایون دو ہم لیٹر پکنگ کرتے ہیں پہلے تو بہت زیادہ مطلب لائک ایون دو جو لیٹر پکنگ ہے بہت مزے کا کام ہے، تھوڑا سا عجیب لگتا ہے سننے میں، لیکن جو لیٹر پکنگ کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے. ہم ڈفرینٹ اسکولس میں جاتے ہیں، ان کو بیسکلی ہم لیٹر پکٹس دیتے ہیں اور بچے اتنے مزے سے وہ کچرا جو ہے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہے بیسکلی. بیسیکلی اس میں جو چیزیں ہیں کہ ہمارا ایک ہم نے سوچ بدلنی ہے، اپنی نیشنل جو قومی سوچ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفائی جو ہے نا یہ سویپرز کا کام ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم صاف رکھیں. اور اس کا جب لاجیکلی آپ دیکھیں تو جو صفائی میں بیماریاں کم ہوتی ہیں، بہت سی آسانیاں ہیں اس کے اندر. تو ہمیں جو اپنا فوکس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ یہ سوچنا ہے کہ ہاں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور ہم اپنے آپ کو یہ اپنا یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر یہ صفائی کریں گے تو ہمارا کوئی لو ہو جائے گا معیار. تو یہ سب سے پہلے کویسچن ہے کہ کیا آپ سویپنگ کمپنیز کو کانٹیکٹ کر کے ادھر بھی اویئرنیس چلا رہے ہیں کہ یہ سویپرز نہیں، یہ بھی انسان ہے اور یہ ایک عظیم کام کر رہے ہیں، ہم سب کو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے؟ کیا ایسی بھی کوئی کیمپین ہے؟ جی بالکل، اس میں ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح دیکھیں سب سے امپورٹنٹ میں کہوں گا میڈیا، آپ لوگ ہیں جو ہمارے ایسے پارٹ پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں اگر جو آپ یہ کاؤنٹ کریں کہ کوڑا پھینکنے والے کتنے ہیں اور اٹھانے والے کتنے ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ 1000 بندہ اگر پھینکنے والا ہے تو 1 بندہ اٹھانے والا ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کتنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میڈیا کے ساتھ مل کے ہم یہ چیز کر سکتے ہیں، اور یہ کوشش ہم کر سکتے ہیں کہ ایک تو ادھر ادھر چیزیں پھینکنے کی جائے. آپ نے بعض کا دیکھا ہوگا بڑی برانڈ نیو گاڑی جا رہی ہے، شیشہ کھلتا ہے، اس کے اندر سے لفافہ باہر نکلتا ہے. یہ جو ہے یہ کمپین چلانے کی ضرورت ہے ہمیں، یہ کہ ہمیں آپ گاڑی سے باہر نہ پھینکیں یا کسی ایسی مقام پہ جہاں پہ کوئی ڈسٹ بن پڑا اس میں ڈال دیں. تو اس میں تو یہ ایک بہت بڑی کمپین ہے جو ہم نے شروع کرنی ہے میڈیا کے ساتھ مل کے. اور یہ اگر آپ اس ایشو کو اگر آپ لوگ ہائی لائٹ کریں تو ہم اس پہ سٹیپس بنا سکتے ہیں. بہت ایزی سٹیپس ہیں کہ ہم جو ہے ایک تو ڈسٹ بن یوز کریں، سیکنڈ جس طرح عائشہ نے بتایا کہ یوتھ کو انگیج کریں، اور ان یوتھ کا جی بالکل ایگزیکٹلی. اب جیسے ہاشم حمزہ ہیں، اتنا چھوٹا بچہ ہے لیکن یہ آپ جہاں پہ لیٹر پک سے ہی ہمسیلف ہوئے، اور اس کو جو ہے کہ یہ آر نہیں محسوس ہوتا کہ میں نے یہ اٹھایا اور جمع کی. یہ والی چیز ہم نے کرنی ہے کہ آنے والے بچوں کو اگر ہم یہ ٹریننگ دے دیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری ہے جہاں پہ آپ اسکولوں میں یا یوتھ کو انوالو کر رہے ہیں، وہیں پہ آپ جو ویسٹ مینجمنٹ کمیٹیاں ہیں ان کو انگیج کریں گے. جو کچرا وہ مینجمنٹ کمیٹیاں اٹھاتی ہیں نا وہ سارا کٹھے وہاں پہ ڈمپ ہو جاتا ہے، وہیں پہ پلاسٹک ہوتا ہے، نکل ہوتا ہے. وہاں جو ان کے ورکر ہیں ان کو میں یہ شعور بیدار کریں کہ وہ جو پلاسٹک ادا کر لیا کریں، باقاعدہ کر لیں. دیکھیں یہ جو ہے یہ اب جب آپ خود دیکھیں کہ جب ایک اپنے شاپر بیگ کے اندر اگر آپ نے وہ دوسرا جو ویسٹ ہے جو کھاد بن سکتا ہے اگر آپ اسے ڈال دیا ہے، اب اس کو ایک ایک شاپر کو علیحدہ کرنا کتنا مشکل ہے. سب سے پہلے ہم نے ہر گھر میں ہر خاتون کو ہر بچے کو یہ کے اندر 3 بنز رکھ لیں، اور جو پلاسٹک والا ہے وہ ایون بک جاتا ہے، اور جو لوہا شیشہ ہے وہ بھی بک جاتا ہے. اور جو دوسرا تیسرا جو ہے اس کو اگر گھر میں ہی آپ کسی بڑے ڈبے میں ڈال تھوڑی مٹی ڈال دیں یا اس کو کہیں دبا دیں تو وہ آپ کے لان کے لیے ایکسلنٹ قسم کی کھاد بن سکتی ہے. یہ فوڈ کمپوسٹنگ جو آپ کا بچتا ہے، جو چیز آپ کے چھلکے جو کچن میں جو چیز نکل رہی ہوتی ہے وہ ایکسلنٹ قسم کی کھاد بنتی ہے. تو یہ میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے ساتھ، اور یہ ہم ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے جیسے کہا کہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں، میں نے ڈپٹی کمشنر سے بھی بات کی تھی کہ ہمیں ان کا ایک ان کے لیے ایک لیکچر رکھوائیں ہمارا
تو ہم ان سے یہ بات کریں گے تاکہ جتنے ورکر ہیں ان کے ان کو بھی ہم یہ بات بتائیں کہ آپ لوگوں کو جب صفائی کریں تو آپ میسج بھی ساتھ ساتھ دیں کہ آپ اس کو شاپر کو سب کو علیحدہ کریں, پلاسٹک کو اور ان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. جب یہ گھروں میں علیحدہ رکھنا شروع ہوگا نا تو پھر یہ سارا سسٹم امپروو ہو جائے گا. جی. اور یہ ڈیولپ کنٹریز میں یہ ایسا ہی ہے, اس میں 3 بن ہر گھر میں آپ کو ملیں گے. سب سے پہلا میسج تو سر جاتا ہے سوسائٹی کو کہ کلینرز کو انسان سمجھے سب سے پہلے, اور انسان سمجھے. ہم گند پھیلا رہے ہیں وہ صاف کر رہے ہیں, وہ لائک مذہب کی بیس پہ یا کمیونٹی کی بیس پہ یا کلاس کی بیس پہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اچھا, اس میں یہ ہے ڈسیشن, یہ بتائیے گا ارشاد شکر صاحب کہ آپ کو جو WhatsApp ہے اس میں آپ کو جب آپ آئی ہیں ماشاءاللہ ابھی بہت ینگ ہے اور آپ کافی پیشنیٹ ہیں, مگر اس میں آپ کو کہیں پر ہرڈلز آئی ہیں, کہیں پہ شٹ ڈاؤن ملا ہے کہ آپ کہیں پر گئے ہیں یا آپ نے اپنا مشن سٹارٹ کیا ہے, تو عوام کا رسپانس کیا ہے؟ دیکھیں جب آپ کو کام شروع کرتے ہیں وہ بھی اتنی ینگ ایج میں, تو دیکھیں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں جو نیگیٹیولی پھیلاتے ہیں, لیکن مجھے مطلب لائک بہت زیادہ آبسٹیکلس فیس کرنی پڑی, لیکن میرے خیال سے آپ کو اپنے اندر بلیو رکھنا چاہیے, اپنے اندر بھروسہ ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آگے بڑھتے گئے. شروع سے ہی اس میں میرا انٹرسٹ تھا, کیونکہ جب میں باہر جاتی تھی تو دیکھتی تھی کہ یہ لوگوں نے کچرا پھیلایا ہوا. جب میرے سامنے کوئی کچرا جو تھا نیچے پھینکتا تھا, کوئی ریپر نیچے پھینکتا تھا, تو میں خود اٹھاتی تھی, اور میں نے اسے کبھی کوئی اتنا چھوٹا کام نہیں سمجھا کہ آپ اسے اٹھاؤ, کیونکہ یہ ثواب کا کام بھی ہے اگر آپ اسے اٹھاتے ہو. اور میرے خیال سے ہمیں جو ہے ساری نگیٹیوٹی کو اگنور کرنا چاہیے, اور ہمیں ہمیشہ پازیٹیو پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے ارد گرد دیکھنے چاہیے, تو پھر ہم اسے فیس کر, تو ہم اسے مطلب لائک کر سکتے ہیں. یہ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ نے جیسے پہلے خود بھی کہا, مگر اس میں ابھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کے جواب پہ آپ کر سکتے ہیں. گجرات میں اسکولس میں جو ہے, اور جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ حمزہ جو ہے ہاشم حمزہ لٹل پکنگ جس کو ہم بولتے ہیں, تو وہ اس کو ہم غلط سمجھنا چھوڑ دیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہمارے بچے اسکول سے ہی ہمیں شروعات کرنا ہوگی. جب چھوٹا بچہ سمجھے گا کہ تھینک یو اور سوری یہ برے لفظ نہیں ہے, وہ لوگ اس لیے ترقی کر گئے, ہمارا بچہ سوری کرنے کا عادی نہیں ہے, تھینک یو بولنے کا عادی نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم اس کی یہ ٹریننگ کریں گے تو اسکول سے آپ کو اس کا زیادہ رسپانس ملے گا. اچھا, تو میرے پاس جو میری ڈیپٹی ہے نیشا شوکت, اپنے اسکول میں نا یہ لیٹر پیکرز لے کر جاتی ہے, بیگ میں رکھا ہوتا ہے اس نے, اور بریک کے بعد نا کہتی ہے کہ میں نا جونیئر اسٹاف کے ساتھ ہیلپ کرتی ہوں, تو میں اٹھاتی ہوں, کیونکہ مجھے برا لگتا ہے کہ جو ہے نا بچے جو ہیں وہ کچرا پھیلاتے ہیں. تو انیشا بھی اپنے اسکول سے کر رہی ہے شروع, اور میں بھی اپنے اسکول سے کر رہی ہوں. میں آپ کو صحیح بتاؤں تو جو بگ اسکولز ہیں نا وہ ڈبیٹیں کروا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ چھوٹے طبقے پہ جاؤ, اگر آپ گورنمنٹ اسکولس پہ جاؤ, تو گورنمنٹ اسکول اسے زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جس طرح یا پھر جو بیسک اسکولز ہیں, جس طرح ہمارے پاس فیصل آباد میں ادھر مثالی ہائی اسکول ہے, وہ ہمارا ایک قسم کا WhatsApp اسکول ہے. یہاں پر گجرات میں چناب اسکول ہے, گورنمنٹ اسکول ہے, اور اتنے اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, اتنے اچھے طریقے سے وہ لیٹر پکنگ کر رہے ہیں, اتنے اچھے طریقے سے جس طرح وہ ریسائیکل کر کے چیزیں بناتے ہیں اور اسے یوز کرتے ہیں, تو وہ ایک بہت امپریسو ورک ہے. جو پرائیویٹ اسکولس کی جو تنظیمیں ہیں نا, میں ڈاکٹر صاحب ان سے میٹنگ کریں, جی, جو 5-6 گجرات میں بھی ہیں تنظیمیں, تو وہ تنظیموں والے اپنے جو ادارے ہیں نا ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ سے, آپ کے ہیلپ کرنے کے لیے. جی ڈیفینیٹلی یہ پرائیویٹ اسکول میں بچے میں ڈیفینیٹلی آپ لوگ کا کر سکتے ہیں. اب یہ جگہ ہمارے پاس موجود ہے, ہم یہاں پہ ان کی میٹنگ کر سکتے ہیں. آپ آرگنائز کریں ان کو, ڈیفینیٹلی ہم ان کو گائیڈ کریں گے. اور یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اگر اسکول کے بچوں میں اگر یہ شعور آ جاتا ہے تو یہ آئندہ آنے والی ہماری نسلیں بہتر ہو سکتی ہیں اس سے. میں نیکسٹ ویک آپ کی پرائیویٹ جو اسکول مینجمنٹ کمیٹی ہے ہوتی ہے اس میٹنگ میں آپ کو رائٹ انشاءاللہ
मास्टर ट्रेनर का तैयार करें स्कूल के। और उससे जो हमारी आने वाली जो नस्ल है, यूथ की तो बात की बात है, पिक करना है छोटे बच्चों को, वो सीख के आगे जाएंगे तो हमारी आने वाली जो नस्ल है वो समझ सकती है। इंशाल्लाह। इस तरफ आप थोड़ा सा मैं मेंबर हूँ जो ऑल पाकिस्तान एक्शन कमेटी के प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा। तो उस पर जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है यासीन उड़ैस साहब, उनको बुलाने वाले यहाँ पे, और शिराज शफीक साहब हैं, वो आपके ऑलरेडी बेस्टर हैं, पहले अपने काम करते हैं, जी बिल्कुल, उनको बुला रहे हैं। और जैकब पॉल साहब जो कैथलिक स्कूल वालों को बुला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, काफ़ी हेल्प ठीक है। इससे कोई और भी क्लब फुट से एलिमेंट की बात करनी है? जी बिल्कुल, मैं इसमें चाहूँगा कि क्लब फुट के हवाले से भी बात करें। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ये माजूरी देखें, हमारे माशरे में एक माजूर बच्चा जो है वो अपने लिए तो दिक्कत है, लेकिन अपनी फैमिली और माशरे के लिए भी। तो हम ये जो काम माजूरी के अगेंस्ट कर रहे हैं, और मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर गैट्रा का, उन्होंने जो बहुत सारी मैं ये आपको पेश करता हूँ, ये आप सब अपने पास ले लीजिएगा। तो ये इनको जो है डॉक्टर गैट्रा जो है ये इस वक्त एक एग्जांपल हैं कि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इस काम के लिए लगाई है कि ये लोगों के लिए हेल्प करेंगे। और उनके वालिद साहब के नाम पे ये मोहम्मद गैट्रा लिंक सेंटर है। तो इसमें जो हमारा मेन फोकस है कि हम बच्चों को जब वो पैदा हो और उस वक्त उसको अगर जो है ले आया जाए हमारे पास, तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत कम पैसों में हाली प्लस्तर के साथ और जूतों के साथ जो स्पेशल शूज़ होते हैं जो पहनाए जाते हैं, तो अगर हम उनको उनसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि आप मीडिया के दिए ये पैगाम जो है ये सब तक पहुँचाएँ। देखें कि माशरे के लिए एक इतनी बड़ी ये नेमत है ना, ये गैट्रा लिम्ब सेंटर जो है, कि यहाँ पे पिंडी और लाहौर के दरमियान आपको ऐसी इदारा नहीं मिलता। तो ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो है गुजरात डिस्ट्रिक्ट और ख़ुसूसन मैं तो कहूँगा पंजाब पर पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक मैसेज आप अगर भेजते हैं लोगों को कि जब बच्चा पैदा हो और आपको नज़र आए कि उसका 1 पाँव या दोनों पाँव टेढ़े हैं, तो इमीडिएटली उसको आप हमारे पास भेजें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो गरीब आदमी है उसके लिए फ्री इलाज हो सकता है, कि उसको हम माजूरी से बचा सकें बच्चों को। तो ये एक मैं ऐसा मैसेज है कि जो आप एक और मैसेज है वो ये कि हमें चाहिए कि चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो, चाहे हिंदू हों, सिख हों, चाहे वो किसी भी रीजन से हों, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, तो आप लोग का हमेशा यहाँ पर वेलकम है। हम हमेशा आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे क्योंकि हम इंसानियत का काम कर रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पे आपने आई सेंटर का भी और जो कॉलेज है जिसके हाल में प्रोग्राम हो रहा है जी, आंखों के हवाले से है इससे जी कि हम ये जो है डॉक्टर गैट्रा और उनकी टीम जो है, ये वहाँ पे जो लोग ग्लासेस जो एनके होती हैं, इनको ये भी एक प्लास्टिक है ना, अगर आप इसको अगर वैसे फेंक देंगे तो ये नुकसान देती है। तो वो कलेक्ट करके हम ये कर देते हैं कि बाद का तो बहुत बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप एनके भी होती है, तो वो हम ये करते हैं कि गरीब लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम उनका आई टेस्ट करके उनको वो ऐनक देते हैं ताकि उनको पैसे बच जाएँ उनके, जब गुर्बत में अगर उनको वो ख़रीद नहीं सकते, तो ये इस वजह से उनकी नज़र की जो मजबूरी है वो कम हो सके। और इंफॉर्मेटिक कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज, ये हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें ये था कि हमारे पास इस वक्त अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाइड ट्रेंड स्टाफ जो है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जिनकी ट्रेनिंग हो, और उनको इस तरह से उनकी ट्रेनिंग की जाए कि वो मरीज़ के साथ उस तरह से वो डील करें कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दूसरी, हमारे यहाँ पे जो मैट्रिक के बाद बच्चों को आमतौर पे पता नहीं होता कि किस फील्ड में उन्होंने जाना है, तो ये एफएससी जो है, इसमें एफएससी लैब टेक्नीशियन, एफएससी ओटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, और इस तरह से एफएससी लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, ये हमने गुजरात में पहली दफ़ा ये सिलसिला शुरू किया है कि इन बच्चों को अगर हम ये एक जो एजुकेशन देते हैं तो इनको प्रोफेशनल डिग्री आ जाती है और इनको इमीडिएटली इसके बाद जॉब मिल सकती है। तो ये देखें, हमारा जो है गुर्बत कम करने के लिए और लोगों को, जो यूथ को अगर हम नौकरियां दे सकें या उनको कोई ऐसा हुनर दे सकें जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें इन बच्चों को जो तरबियत देना, और उसके साथ इनकी हम देखें जो हमारे पास ब्रिटिश टीमें आती हैं, हम उनसे इनका लेक्चर करवाते हैं, उनसे ट्रेनिंग करवाते हैं, और उनके साथ काम करने का इनको मौका मिलता है ये हमारे स्टूडेंट्स को,
جس کے ان کی وہ لیول کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، یہ باہر بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا اس میں آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی قوم کے لیے ایک ایسا ادارہ جو اچھا ٹرینڈ پیرامیڈکس دے سکیں ہم اپنے. پنجاب میں یہ بہت بڑا رجحان ہے آپریشن کے وجہ سے، دوبارہ اس کو بھی کوئی خواتین کی زندگیاں بچ سکے. جی بالکل، یہ ہم ایک اس میں ہم نے ایک پروجیکٹ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہمارے پاس فزیو تھراپسٹ بھی ہیں. اس میں میری جو پوری کوشش تھی کہ ہمارے یہاں پہ ایک مڈ وائفری ٹریننگ پروگرام شروع کریں، جس میں ہم نے کافی حد تک کام کیا. میڈم نیتا خواجہ جو ہیں جو مڈ وائف ہیں، وہ انہوں نے بھی ہمارے اسٹاف کی ٹریننگ بھی کی یہاں پہ. الحمدللہ بشیر ہاسپٹل میں تو یہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بلا وجہ آپریشن نہ کیا جائے اور اس میں سے نارمل ڈلیوری ہو سکے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اور چیز میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا میڈیا کے ذریعے، کہ یہ جو خواتین میں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ایکسرسائز ہوتی ہے، اسپیشل ایکسرسائز ہوتی ہیں، اگر وہ کی جائیں تو ان کو بہت سی بیماریوں سے خواتین بچ سکتی ہیں. تو یہ ہم ایک ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں اسپیشلی نیکسٹ ویک میں یا ہفتے بعد وہ نیتا خواجہ جرمن لیڈی ہیں اور یہ مڈ وائف ہیں، بیسیکلی ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ لیول کی مڈ وائف ہیں. تو یہ گجرات آ رہی ہیں اور یہ ہمارے جو فزیو تھراپسٹ ہیں ان کو اسپیشلی اس چیز کی ٹریننگ کروائیں گی کہ جو خواتین ہیں ان کو ڈلیوری کے دوران کیا ورزشیں کرنی چاہیے تاکہ ان کا جو ہے کیا وہ تاکہ نارمل ڈلیوری کر سکیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے مسلس مضبوط نہیں ہیں آپ کے جسم کے تو آپ وہ پش نہیں کر سکتے نارمل ڈلیوری کے لیے. تو یہ اسپیشلی اس چیز کی ٹریننگ کے لیے ہم نے اگلے ہفتے ایک پروگرام رکھا ہے کہ وہ آئیں گی اور آگے ٹریننگ دیں گی. اور اس میں آپ لوگوں سے میں کہوں گا کہ آپ اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ یہ ورزشیں جو ہیں آپریشن جو ڈلیوری سے پہلے اور ڈلیوری کے بعد یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ان کو عمل کیا جائے. میں ایشل شوکت ہوں اور شروع سے ہی میرا انٹرسٹ تھا یہ انوائرمنٹل ایشوز پہ اور ہیومینٹی پہ. جب میں اسکول جایا کرتی تھی تو میری جو مدر ہیں وہ مجھے 2 لنچ باکسز دیا کرتی تھی. ایک میرے لیے ہوتا تھا اور ایک اگر کوئی بچہ جو ہے وہ لنچ باکس آنا بھول گیا تو اسے دے دو، یا پھر ہوم ٹائم پہ کسی جونیئر اسٹاف کو دے دینا ہے وہ. اور اس کے ساتھ جب میں ٹرپس پہ جاتی تھی تو میرے فادر مجھے ہمیشہ ایکسٹرا منی دیتے تھے کہ اگر کہ آپ کے ساتھ جو بھی جونیئر اسٹاف جا رہے ہیں، جو بھی گارڈس جا رہے ہیں، ان کو بھی آپ نے کھانا کھلانا ہے، جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ نے ان کو کھلانا ہے. اور جب میں بیسکلی جب میں باہر جاتی تھی نا تو جب میں دیکھتی تھی ارد گرد کا ماحول تو ہر جگہ کچرا ہی کچرا ہوتا تھا اور مجھے عجیب سا لگتا تھا. کئی مرتبہ نا امیجن کرتی تھی میں کہ میرے ارد گرد کچرا ہی کچرا اور تھوڑا سا عجیب سا خوفناک منظر بنا ہوا ہے. تو وہی دیکھ کر میرا اس میں انٹرسٹ بڑھا. میں نے ماس پولیوشن پہ ایک ڈاکیومنٹری بنائی جس پہ مجھے فرسٹ پوزیشن ملی آل اوور پاکستان. پھر میں نے میں ایک ڈیجیٹل آرٹسٹ بھی ہوں اور ایک تو میں نے اس پہ بنائی اور اس پہ میرے پورے پاکستان میں فرسٹ پوزیشن آئی. تو پھر مجھے ڈاکٹر زارا یاسین جو واٹس کی امبیسڈر تھیں ادھر پاکستان میں، جب میں 9 ایئرس کی تھی تب انہوں نے مجھے واٹس کا ممبر بنایا تھا. اور اس کے بعد میں جو تھی ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہی تھی جس طرح پلاسٹک پہ، ایئر پولیوشن پہ. پھر پچھلے سال 2024 میں گجرات میں جب ہم کلیف ہاسپٹل آئے تو ادھر پروفیسر گیٹرڈ نے ہمیں انوائٹ کیا تھا. تو پروفیسر گیٹرڈ کے ساتھ مل کر ہم نے آگے بہت زیادہ پروجیکٹ شروع کیے، جس طرح لیٹر پکنگ ہم نے شروع کی اور مائٹ کے اور ہم نے واٹس ریسائکلنگ یونٹ بنایا اور مائٹ کے حوالے سے ہم نے ہیئرنگ ایڈس دینا شروع کی ہیں. ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کی ہے جہاں پر ہم جو بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو فری میں ایگس دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے وہاں پر میڈیکل کیمپس بھی لگائے اور ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ شروع کیے جس طرح پیناڈول پروجیکٹ ہے، پیناڈول دیتے تھے ہم. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز.